کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آئیڈیاز تو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، ذہن میں ایک زبردست منصوبہ بنتا ہے، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ہمت ہی نہیں ہوتی۔ بالکل، جیسے نئے سال کے شروع میں ہوتا ہے، بڑے بڑے عہد، جم کی ممبرشپ، نئی کتابیں۔ اور پھر فروری آتے آتے سارا جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی عام انسانی مسئلہ ہے نا؟ جی، اور لوگ اکثر کہتے ہیں کہ فلاں شخص باصلاحیت تو ہے مگر سست ہے۔ صحیح، ایک طرف خواہشات کا پہاڑ اور دوسری طرف عمل کا ایک چھوٹا سا پتھر بھی ہلانے کی ہمت نہیں۔ تو آج ہم اسی کشمکش پر بات کریں گے کہ کیا اس خواہش اور عمل کے درمیان جو ایک گہری کھائی ہے اسے پاٹنے کا کوئی طریقہ ہے؟ اور اس کا جواب، جیسا کہ آپ نے کہا، عمل کی طاقت میں ہی چھپا ہے، چاہے وہ عمل کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ اچھا، تو یہ صرف سستی نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ صرف ول پاور کی کمی کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ایک نفسیاتی جال ہے۔ نفسیاتی جال؟ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ جی، یوں سمجھیں کہ جب ہم اپنے بڑے منصوبوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں یا اس سے بھی بڑھ کر دوسروں کو بتاتے ہیں تو ایک اچھا احساس ہوتا ہے، جیسے کچھ حاصل کر لیا ہو۔ بالکل، ہمارا دماغ ڈوپامین نامی ایک کیمیکل خارج کرتا ہے۔ یہ وہی خوشی کا کیمیکل ہے جو اصل کامیابی پر ملتا ہے۔ اچھا، تو کام کیے بغیر ہی کامیابی کا انعام مل جاتا ہے؟ جی، اور جب انعام پہلے ہی مل گیا تو پھر محنت کرنے کی تحریک، وہ جو اصل ڈرائیو ہے، وہ خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ واہ، ہمارا دماغ ہی ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے۔ اسی لیے آج ہم اسی جال کو سمجھنے اور اس سے نکلنے کے لیے قدیم جاپانی سامورائی کے ایک بہت ہی طاقتور فلسفے کو کھنگالیں گے۔ چلیں، اس جال کو سمجھنے کے لیے جاگیردارانہ جاپان کی ایک کہانی سے شروع کرتے ہیں۔ ایک نوجوان سامورائی تھا، یوکی۔ یوکی کا خواب بہت واضح تھا، بہت شاندار تھا۔ جی، وہ اپنے ملک کا سب سے بڑا اور سب سے معزز جنگجو بننا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش میں کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ پورے جذبے سے اپنے خواب کے بارے میں سوچتا تھا، ہے نا؟ بالکل، وہ گھنٹوں مشہور جنگجوؤں کی کہانیاں پڑھتا، لڑائیوں کی حکمت عملی پر غور کرتا اور خود کو میدان جنگ میں عظیم فتوحات حاصل کرتے ہوئے تصور کرتا۔ اس کے دوست بھی اس کے جذبے سے متاثر ہوتے ہوں گے۔ بہت، وہ کہتے تھے یوکی جیسا جذبہ کسی میں نہیں۔ اسے خود بھی یقین تھا کہ اتنی شدید خواہش اسے خود بخود عظمت کی طرف لے جائے گی۔ وہ اکثر کہتا، جس دن میں تیار ہو جاؤں گا اس دن دنیا میری تلوار کی دھار دیکھے گی۔ اور یہیں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ تیار ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ صحیح۔ یوکی نے اپنی شناخت ایک عظیم جنگجو بننے والا شخص کے طور پر بنا لی تھی۔ اسے اس خواب میں سکون ملتا تھا۔ اور خواب دیکھنا تو آرام دہ ہوتا ہے۔ روزانہ کی تھکا دینے والی تکلیف دہ مشق سے تو کہیں زیادہ آسان تھا۔ خواب دیکھنا آرام دہ تھا، تلوار چلانا مشکل۔ اور یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بن گئی۔ جب صبح تربیت کا وقت آتا تو اس کا دماغ فوراً بہانے تراشنے لگتا۔ جی، کبھی کہتا آج موسم ٹھیک نہیں، تلوار پر زنگ لگ جائے گا، کبھی میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، بہترین کارکردگی کے لیے جسم کا تازہ دم ہونا ضروری ہے۔ اور اس کا سب سے پسندیدہ بہانہ کیا تھا؟ مجھے ابھی مزید منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، بغیر حکمت عملی کے میدان میں اترنا بے وقوفی ہے۔ تو وہ تیاری کو عمل کا متبادل سمجھ رہا تھا، جو کہ ایک بہت عام غلطی ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ اس کا دماغ اسے ہر بار ڈوپامین کا ایک چھوٹا سا ہٹ دے کر چپ کرا دیتا ہے۔ بالکل، صرف منصوبہ بندی کرنے پر ہی اسے کامیابی کا وہ جھوٹا احساس مل جاتا تھا۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ سال گزرتے گئے، یوکی کے خواب اور منصوبے تو مزید بڑھے اور پیچیدہ ہوتے گئے، لیکن اس کی تلوار بازی کی مہارت وہ وہیں کی وہیں رہی۔ جی، دوسرے نوجوان جنگجو جو اتنی باتیں نہیں کرتے تھے، وہ ہر روز خاموشی سے پسینہ بہاتے رہے۔ اور وہ یوکی سے بہت آگے نکل گئے۔ بہت آگے۔ ایک دن یوکی کو ایک تکلیف دہ حقیقت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے خوابوں نے اسے اڑان نہیں دی تھی، بلکہ اس کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی تھی۔ یوکی کی کہانی چاہنے اور کرنے کے درمیان کی خلا کی بہترین مثال ہے۔ اس کا خواب ایک جال بن گیا اور اس کی بے عملی اس کی ناکامی کی وجہ بنی۔ سامورائی اس خطرے کو بہت گہرائی سے سمجھتے تھے۔ ان کا فلسفہ یہ تھا کہ بغیر عمل کے خواب صرف وقت ضائع کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ اور جو وقت ایک بار کھو جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ کبھی نہیں۔ وہ وقت کو اپنی سب سے قیمتی دولت سمجھتے تھے۔ یہ سوچی خوفناک ہے کہ ہمارے اپنے خواب ہمیں قید کر سکتے ہیں۔
تو اگر یوکی غلط راستے پر تھا تو صحیح راستہ کیا تھا؟ یقیناً میاموٹو مساشی جیسے عظیم جنگجو۔ آپ نے بالکل صحیح نام لیا۔ وہ اس جال میں نہیں پھنسے ہوں گے۔ میاموٹو مساشی، جو جاپان کی تاریخ کا سب سے بڑا تلوار باز مانا جاتا ہے، وہ یوکی کی سوچ کا بالکل الٹ تھا۔ اس کا فلسفہ اسی مسئلے کا حل پیش کرتا ہے۔ اچھا، مساشی نے ایسا کیا مختلف کیا؟ اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ مساشی نے اپنی زندگی کو کسی ایک لمحے کی اچانک آنے والی تحریک یا الہام کے بھروسے پر کبھی نہیں چھوڑا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ جس دن میرا دل کرے گا میں تاریخ رقم کر دوں گا۔ بالکل نہیں۔ اس کے بجائے اس نے خود کو روزانہ کیے جانے والے چھوٹے، مستقل اور اکثر بورنگ کاموں کے لیے وقف کر دیا۔ بورنگ کاموں کے لیے؟ جی، اس کی سوانح عمری پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ گھنٹوں بلکہ بعض اوقات سارا دن صرف ایک ہی حرکت کی مشق کرتا تھا جب تک کہ وہ اس کے جسم کا حصہ نہ بن جائے۔ اور یہیں پر کلیدی نکتہ چھپا ہے۔ جی، عظمت اچانک پھوٹنے والے توانائی کے چشموں سے نہیں بنتی، بلکہ روزانہ کی تکرار کی خاموش بہتی ندی سے بنتی ہے۔ سامورائی اپنی ڈرامائی لڑائیوں کے لیے مشہور تھے، لیکن اس ایک لمحے کے پیچھے سالوں کی روزانہ کی غیر دلچسپ اور تکلیف دہ تربیت ہوتی تھی۔ وہ اس لیے تربیت نہیں کرتے تھے کہ آج ان کا موڈ ہے، بلکہ اس لیے کہ تربیت کرنا ہی ان کی شناخت تھی، ان کا طریقہ تھا۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب جو تحریک یا موٹیویشن کا انتظار کرتے رہتے ہیں، وہ بنیادی طور پر غلطی پر ہیں؟ یہ خیال ہی الٹا ہے۔ بالکل، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک عمل کی وجہ بنتی ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ عمل تحریک پیدا کرتا ہے؟ عمل تحریک پیدا کرتا ہے۔ تحریک کا انتظار کرنا، یوں سمجھیں کہ کوئی مسافر سفر شروع کرنے کے لیے بالکل بہترین، صاف و خوشگوار موسم کا انتظار کرے۔ وہ شاید ہمیشہ اسٹیشن پر ہی کھڑا رہ جائے۔ جی، جبکہ وہ لوگ جو بارش، دھوپ اور طوفان میں بھی چلنے کو تیار ہیں، وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں، چاہے بھیگے ہوئے اور تھکے ہوئے ہی کیوں نہ ہوں۔ یعنی پہلا قدم اٹھانا ضروری ہے، چاہے وہ کتنا ہی بے دلی سے کیوں نہ اٹھایا جائے۔ بالکل۔ عمل رفتار پیدا کرتا ہے، مومنٹم۔ جب آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، تو آپ ایک نفسیاتی زنجیر کو حرکت میں لاتے ہیں۔ پہلا قدم دوسرے کو دعوت دیتا ہے، اور دوسرا تیسرے کو، اور یہی رفتار جب بڑھتی ہے تو وہ توانائی پیدا کرتی ہے جسے ہم غلطی سے تحریک یا الہام سمجھ لیتے ہیں۔ تو کامیاب ترین لوگ وہ نہیں ہوتے جو ہر روز تحریک محسوس کرتے ہیں۔ نہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت بھی اپنا کام کرتے ہیں جب ان کا دل بالکل نہیں چاہتا، جب ان کا جسم تھکا ہوتا ہے اور جب ان کا دماغ ہزار بہانے بناتا ہے۔ سامورائی نے اسی اصول کو اپنی ایک تعلیم میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا تھا، کائزن نومی، یعنی مسلسل چھوٹی چھوٹی بہتریوں کا راستہ۔ جی، ان کی ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ پہاڑ پر ایک وقت میں ایک قدم اٹھا کر ہی چڑھا جاتا ہے، اس کی چوٹی کو دور سے گھور کر وہاں پہنچنے کی خواہش کرنے سے نہیں۔ اور یہ صرف ایک کہاوت نہیں، یہ ایک مکمل فلسفہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ چھوٹے مستقل اقدامات میں کتنی زبردست طاقت چھپی ہوتی ہے، جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں نا، کیونکہ ہمیں فوری اور بڑے نتائج کی تلاش ہوتی ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال ایک اور سامورائی شاگرد کی کہانی میں ملتی ہے۔ وہ تربیت کرنے میں بہت سستی محسوس کرتا تھا، بالکل یوکی کی طرح۔ لیکن اس نے کچھ مختلف کیا ہوگا۔ جی، اس نے خود سے ایک بہت چھوٹا سا عہد کیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، طوفان آئے یا میری طبیعت خراب ہو، میں ہر صبح اٹھ کر تلوار کا صرف ایک انداز، صرف ایک کاتا مشق کروں گا، بس ایک۔ صرف ایک؟ اس کے دوستوں ہنستے ہوں گے۔ بالکل، وہ ہنستے تھے اور کہتے تھے صرف ایک کاتا کرنے سے کیا ہوگا، اس سے تم جنگجو نہیں بن جاؤ گے۔ اسے خود بھی شاید شک ہوتا ہوگا کہ یہ کوشش بہت معمولی ہے۔ شاید، لیکن وہ اپنے عہد پر قائم رہا۔ دن گزرے، ہفتے گزرے، وہ ایک حرکت خودکار ہوتی گئی، اور اس کا جسم مضبوط ہوتا گیا۔ اس کی ٹیکنیک میں نفاست آتی گئی، اور سب سے اہم بات، اس کا نظم و ضبط ایک چٹان کی طرح مضبوط ہوتا گیا۔ مہینوں بعد کیا ہوا؟ مہینوں بعد اس نے محسوس کیا کہ اس نے ایک ایسی مضبوط بنیاد بنا لی ہے جو اسے جدید اور مشکل مہارتیں بہت آسانی سے سیکھنے کی اجازت دے رہی تھی۔
جبکہ اس کے دوست جو کسی بڑی تحریک یا صحیح وقت کا انتظار کرتے رہے، وہ وہیں کے وہیں کھڑے تھے۔ بالکل۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ سب سے چھوٹے مستقل قدم میں بھی سب سے بڑے غیر حقیقی منصوبے سے زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ یہیں پر قدیم حکمت جدید نفسیات سے ملتی ہے۔ آج کے ماہرین رویہ بھی یہی بات کرتے ہیں۔ چھوٹی عادات اس لیے کام کرتی ہیں کیونکہ وہ ہماری شناخت بدل دیتی ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس شاگرد نے روزانہ ایک کاتا کر کے خود کو یہ پیغام دیا کہ میں ایک نظم و ضبط والا شخص ہوں۔ وہ تربیت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، وہ ایک تربیت کرنے والا بن گیا تھا۔ تو مشق کے بغیر تیاری صرف بہانے بازی ہے۔ اور بات چیت بغیر عمل کے ترقی کا وہم پیدا کرتی ہے۔ جب کوئی تحریک کا انتظار کرتا ہے تو وہ اپنے مستقبل کا کنٹرول اپنے جذبات کے حوالے کر دیتا ہے، اور جذبات سے زیادہ غیر مستقل کوئی چیز نہیں۔ اچھا، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو فلسفہ ہے کہ بس کر گزرو چاہے دل چاہے یا نہ چاہے، کیا یہ جلدی تھک جانے یا برن آؤٹ کا سبب نہیں بن سکتا؟ یہ بہت اہم اور بہترین سوال ہے۔ اگر کوئی ہر روز خود کو زبردستی کام پر لگائے گا تو کیا ایک دن وہ مکمل طور پر ہمت نہیں ہار جائے گا؟ دیکھیں، یہاں نظم و ضبط یعنی ڈسپلن کے اصل معنی کو سمجھنا ضروری ہے۔ سامورائی کا نظم و ضبط خود کو سزا دینا یا جسمانی حدود کو نظر انداز کرنا نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب 24 گھنٹے کام کرنا نہیں تھا؟ ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب تھا وعدے کی پاسداری۔ اگر وعدہ دن میں 1 گھنٹہ تربیت کا ہے تو وہ 1 گھنٹہ پورا ہوگا، چاہے جو بھی احساسات ہوں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر وعدہ آرام کا ہے تو پھر آرام بھی پوری توجہ سے کیا جائے گا۔ اچھا، تو نظم و ضبط کا مطلب منفی احساسات سے بچنا نہیں بلکہ ان کے باوجود اپنا کام کرنا ہے۔ اصل طاقت مزاحمت کے باوجود عمل کرنے میں ہے۔ یہ شدت کا نہیں بلکہ تسلسل کا کھیل ہے۔ یہ فرق بہت اہم ہے۔ تو یہ اپنے جذبات کا غلام بننے کے بجائے ان کا مالک بننے جیسا ہے۔ بالکل۔ سامورائی کے عظیم اساتذہ میں سے ایک یاگیو مونیوری نے اس بارے میں بہت گہری بات کہی ہے۔ ان کا ایک قول ہے، وہ تلوار جو بہترین حالات کا انتظار کرتی ہے وہ کبھی اپنی میان سے باہر نہیں نکلتی۔ کیا خوبصورت اور طاقتور قول ہے۔ یہ براہ راست اس خیال پر چوٹ کرتا ہے کہ ہمیں کام کرنے کے لیے تیار یا موٹیویٹڈ محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ تیاری ایک احساس نہیں، ایک عمل ہے۔ صحیح۔ ان کا ایک اور قول بھی ہے جو اسی سے جڑا ہے، اگر تم صحیح لمحے کا انتظار کرو گے تو شاید ہمیشہ انتظار ہی کرتے رہو گے۔ کیونکہ صحیح لمحہ کبھی نہیں آتا ہے نا، اسے بنانا پڑتا ہے۔ اور یہ جو تحریک کی ضرورت ہے یہ اکثر خوف سے پیدا ہوتی ہے۔ جی اکثر ہمیں شروع کرنے کی تکلیف کا خوف ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ شاید ہماری کوششوں کا فوری طور پر کوئی بڑا نتیجہ نہ نکلے، ناکامی کا خوف۔ تو ہم منصوبہ بندی اور سوچ بچار کی محفوظ دنیا میں پناہ لے لیتے ہیں۔ جی، کیونکہ وہاں ناکامی کا کوئی خطرہ نہیں۔ سامورائی کا فلسفہ یہ ہے کہ عمل خوف کا علاج ہے۔ تو آخر میں سامورائی کے نقطہ نظر سے اس سستی، خوف اور ٹال مٹول کے چکر کو توڑنے کا عملی طریقہ کیا ہے؟ طریقہ حیران انگیز طور پر سادہ لیکن بہت گہرا ہے۔ چھوٹے روزانہ کے کاموں سے شروع کریں۔ اتنے چھوٹے کہ دماغ انکاری نہ کر سکے؟ بالکل۔ تیار محسوس کرنے کا انتظار نہ کریں۔ اپنے جذبات پر بھروسہ نہ کریں کیونکہ جذبات ہوا کے رخ کی طرح بدلتے رہتے ہیں۔ اس کے بجائے اپنی عادتوں اور اپنے وعدوں پر بھروسہ کریں، کیونکہ تمام کامیابیوں کی بنیاد یہی چیزیں بناتی ہیں۔ اس پر سامورائی کی ایک حتمی کہاوت ہے جو اس پورے فلسفے کا نچوڑ بیان کرتی ہے، میں اپنے جذبات سے کنٹرول نہیں ہوتا، میں اپنے وعدوں سے رہنمائی حاصل کرتا ہوں۔ یہی اصل آزادی ہے۔ اصل طاقت یہ کہنے میں نہیں ہے کہ میرا یہ کرنے کا دل کر رہا ہے، بلکہ یہ کہنے میں ہے کہ میں یہ کروں گا، چاہے میرا دل چاہے یا نہ چاہے۔ بالکل، جب ہمارا عمل ہمارے جذبات کا محتاج نہیں رہتا تب ہی ہم حقیقی معنوں میں اپنی زندگی کی سمت کا تعین کر سکتے ہیں۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو تشکیل دینے کی اصل طاقت بڑے بڑے خواب دیکھنے میں نہیں بلکہ تحریک کا انتظار کیے بغیر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے میں ہے۔ یوکی کی طرح خوابوں کے جال میں پھنس کر بے عملی کا شکار ہونے کے بجائے مساشی کی طرح روزانہ کی چھوٹی مستقل کوششوں پر توجہ مرکوز کی جائے۔ بالکل۔ اور میں سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ یہ ایک سوال ہے جو خود سے پوچھنے کے لائق ہے۔ وہ کون سا ایک تقریباً غیر اہم،
اتنا چھوٹا کہ مزہ اخیز لگے، روزانہ کا عمل ہے جس کا اگر آج عہد کر لیا جائے تو وہ آنے والے سالوں میں کسی کے راستے کو بنیادی طور پر تبدیل کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ روزانہ صرف 10 منٹ پڑھنا ہو، یا 5 پش اپس کرنا، یا صرف ایک پیراگراف لکھنا ہو، بڑے منصوبے سے خوفزدہ نہ ہو۔ اصل اہمیت اس پہلے چھوٹے اور مستقل دہرائے جانے والے قدم کی ہے۔